بسم اللہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلی نشستیں گزری اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی نجاست جو ہے وہ بدن یا کپڑوں پر لگ جائے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ نجاست غلیظہ ہے یا نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ اگر ہوگی تو پھر ایسی صورت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، 1 درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ اسی طرح اگر نجاست خفیفہ ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس عضو پر یا جو وہ جس کپڑے کے حصے پر وہ نجاست لگی ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اگر وہ چوتھائی کے برابر ہے، چوتھائی سے زیادہ ہے تو دھونا کیا ہے؟ لازم ہے، فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ معاف ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہم نے اس پہ جو وہ غور و فکر کرنا ہے۔ اب ایک درہم کے حوالے سے ہم نے کہا کہ نجاست غلیظہ جو درہم سے زیادہ ہو تو دھونا فرض ہے، درہم کے برابر ہو تو واجب ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجاست یا تو گاڑی ہوگی یا پتلی لیکوڈ ٹائپ کی ہوگی، تو اگر نجاست جو وہ گاڑی ہو، سخت ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی 4 ماشے 4.5 ماشے جتنی اگر ہوگی تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر وہ لیکوڈ ٹائپ کا ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کی لمبائی چوڑائی کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے ہی نجاست پانی والی لگے گی تو پھیلے گی، اس کے پھیلاؤ کا اعتبار کیا جائے گا، اور جو سخت نجاست لگی ہے اس کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ چیزیں ہمیں کیسے آئیں گی؟ ہمیں سیکھنے پڑیں گی، اگر ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں آ جائیں گی یہ چیز۔ اب مزید جو ہے وہ آگے سبق کو ہم بڑھاتے ہیں، یہ جب ہم نے سبق سمجھ لیا تو اب مزید جو ہے وہ آگے سبق کو ہم بڑھاتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب، دودھ پیتا جو بچہ ہوتا ہے اس کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہی کے حکم کے اندر ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جب تک دودھ پیتا رہے گا تب تک جو ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ دودھ پیتا ہے بچے کا پیشاب، 1 دن کا بھی بچہ ہو تو اس کا بھی جو پیشاب ہے وہ نجاست غلیظہ کے اندر ہے، یعنی اگر کپڑوں پر لگ جائے گا تو ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ درہم سے زیادہ لگا ہے دھونا فرض ہے، درہم کے برابر لگا ہے تو واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ اسی طرح جو حلال پرندے جیسے کبوتر اور اسی طرح جو ہے وہ جو حلال پرندے ہیں ان کی جو میٹ ہے وہ پاک ہے۔ میٹ پاک سے مراد یہ ہے کہ اگر بدن پر لگ جائے تو بہتر تو یہ کہ بندہ اس کو صاف کر لے، لیکن اگر کسی نے جو بے دیانی کے اندر نماز اسی حالت میں پڑھ لی تو پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال اگر پہلے پتہ چل جائے تو صفائی تو نہیں سے ایمان ہے، ویسے ہی بندے کو صفائی تو رکھنی چاہیے، اس کو البتہ صاف کر لے تاکہ دوسروں کو بھی جو اس حوالے سے گن وغیرہ نہ آئے، تو اس کا اہتمام کرے۔ لیکن اس کا شرعی حکم یہی ہے کہ جو حلال پرندے ہیں ان کی جو میٹ ہے وہ کیا ہے؟ پاک۔ اسی طرح یہ جو ہم مسائل بیان کر رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ نجاست خفیفہ ہم نے تقسیم کی ہے، یہ جو ہے وہ تقسیم انسان کے بدن پر یا اس کے کپڑوں پر، یعنی نمازی بندے کے کپڑوں پر یا اس کے بدن پر لگے تو یہ حکم ہے نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا۔ لیکن یہی نجاست اگر پانی کے اندر مل جائے تو خواہ خفیفہ ہی ہو لیکن وہ پانی میں گرے گی تو وہ کیا کہلائے گی؟ غلیظہ ہو جائے گی، یعنی وہ پورا پانی جو کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ تقسیم جو ہم نے کی تھی یہ مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کے بدن یا کپڑوں کے حوالے سے تھی۔ یہی نجاست اگر پانی کے اندر گر جاتی ہے تو وہ پانی کیا کہلائے گا؟ وہ نجس ہو جائے گا۔ بس شرط یہ کہ وہ پانی دردہ نہ ہو۔ دردہ سے مراد یہ کہ سوہات لمبا سوہات چوڑا اگر پانی ہوگا تو اس میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو وہ پانی پھر بھی پاک کہلائے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پانی ہے تو اس کا الگ حکم ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کم ہوگا، اگر دردہ سے کم کے اندر جو ہے وہ نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ گر جائے وہ کل پانی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ بندہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا، اس سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہم نے حلال جانور چوپائے وغیرہ ان کا حکم سماعت فرمایا، حلال ہو گئے تو ان کا جو بڑا پیشاب ہوگا وہ تو نجاست غلیظہ ہے، لیکن جو چھوٹا پیشاب ہوگا وہ نجاست خفیفہ۔
جو حرام جو پائے ان کا بڑا چھوٹا پیشاب نجاست غلیظہ. اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ سمندر کے اندر بھی تو جانور ہوتے ہیں, سمندری جانور بھی تو ہوتے ہیں, مچھلی وغیرہ. اس کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ سمندر کے جتنے بھی جانور ہیں, مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں کا جو خون ہے وہ پاک ہے. مچھلی کے اندر اصل میں خون جو ہے وہ فقہاء کرام نے یہ تحقیق فرمائی کہ اس کے اندر خون نہیں ہوتا. جو آپ کو لال لال نظر آ رہا ہوتا ہے در حقیقت میں وہ خون نہیں ہوتا ان کا. اس کو اگر دھوپ پر رکھ دیا جائے تو آپ کو نتیجہ جو مل جائے گا. خون کو اگر آپ دھوپ میں رکھیں تو اس کا رنگ جو ہے وہ مطلب کالا ہو جائے گا. لیکن یہی جو ہے وہ اگر آپ مچھلی کا خون جو آپ اس طرح رکھ دیں تو اس کے اندر جو اس طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی, بلکہ وہ سفید ہو جائے گا. اس طرح کا جو وہ ہے. تو فقہاء کرام کے نزدیک یہی ہے کہ مچھلی کا جو خون ہے یا سمندری جو جانور ہے جو سمندر کے اندر ہے ان کا جو خون ہے وہ کیا ہے, پاک ہے. اسی طرح مچھر اور اس جیسے جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو جو وہ چھوٹے چھوٹے کیا کہیں گے, ایک تو مکھی وغیرہ, یہ جو خون چوستے ہیں, کھٹمل ہو گئے اور یہ جو مچھر ہو گئے, اور اسی ٹائپ کے جو خون چوسنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے, لفظ نہیں آ رہا تھا, تو کیڑے مکوڑے چھوٹے چھوٹے جو خون چوسنے والے ہیں, تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ یہ خون تو چوستے ہیں, جب ہم مارتے ہیں تو وہ خون بھی ہمیں نظر آتا ہے, لیکن وہ خون بھی ناپاک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خون ان کے اندر بہنے کی مقدار میں نہیں ہے. خون تب نجس ہوتا ہے جب بہنے کی مقدار میں, جب بہنے کی مقدار میں نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ خون جو ناپاک نہیں ہے. آپ نے مچھر مارا, تھوڑے بڑے سائز کا تھا, آپ نے مارا اس کو بڑے سائز کا تھا, لیکن اس کے اندر بہنے کی مقدار جتنا خون نہیں ہوتا. اسی طرح جو کیڑے مکوڑے جو رینگنے والے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کے اندر بھی جو وہ بہنے والا خون جن کے اندر نہیں ہوتا وہ بھی جو ان کا خون بھی کیا کہلائے گا, پاک کہلائے گا. اسی طرح مکھی ہے, کسی نے ماری, خون تو نہیں پیتی لیکن اس کی غلاظت وغیرہ لگی, تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے, کیونکہ بہنے کی مقدار میں ان کے اندر خون نہیں ہوتا. تو جن کے اندر بہنے کی مقدار میں خون ہوگا وہ جو ناپاک ہوگا, ورنہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی